صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، مصنف حضرت خواجہ شمس الدین نظیمی۔ صادق اور امین مکہ کے رہنے والے دو طریقوں سے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ایک تجارت اور دوسرے مویشیوں، خاص طور پر اونٹوں کی پرورش کے ذریعے۔ حضور علیہ السلام نے تجارت کو ذریعہ معاش بنانا پسند فرمایا۔ سوداگر قیس بن زید اپنا سامان تجارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتا تھا تاکہ وہ اسے فروخت کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں لے جائیں۔ حساب کتاب میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشیاء تجارت کی فروخت کے لیے جب بھی سفر پر روانہ ہوتے، مکہ کے دوسرے تاجر یہ خواہش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت بھی لے جائیں۔ انہی تاجروں میں سے ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر وہ چاہے تو ان کی تجارتی قافلے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو اپنے چچا کے مشورے سے قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی خاندانی شرافت، عزت و توقیر اور اعلیٰ کردار کی بنا پر مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور سرداران ان سے شادی کے خواہاں تھے۔ حضور علیہ السلام کی مجموعہ صفات ذات نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بن منبع کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مکہ شریک ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے 500 درہم بطور حق مہر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ادا کیے۔ یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ حق مہر کے طور پر 20 اونٹ دیے گئے تھے۔ سن 605 عیسوی میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 سال کے تھے، مکہ میں دو ناگوار واقعات پیش آئے۔ پہلا یہ کہ خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور دوسرا یہ کہ سیلاب اس کے کچھ حصوں کو بہا لے گیا، جس کی بنا پر خانہ کعبہ کو خاصا نقصان پہنچا۔ قریش کے 10 قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے چندہ جمع کیا جائے اور عوامی چندے کی مدد سے خانہ کعبہ کی مرمت کی جائے۔ مرمت کا کام جس رومی معمار کو سونپا گیا، اس نے مشورہ دیا کہ مرمت کی بجائے خانہ کعبہ مکمل طور پر ڈھا دیا جائے اور از سر نو تعمیر کی جائے۔ قریش کے بزرگوں نے صلاح مشورے کے بعد خانہ کعبہ کو ڈھانے کی منظوری دے دی اور رومی معمار نے بلا توقف اپنا کام شروع کر دیا۔ تعمیر کعبہ میں تمام قبائل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن جب حجر اسود کے تنصیب کا مرحلہ آیا تو قریش کے 10 قبیلوں کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا، کیونکہ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگانے کا اعزاز صرف اسے حاصل ہونا چاہیے۔ اس قضیے کا حل حضور علیہ السلام نے یہ نکالا، ایک چادر منگوا کر حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا اور قریش کے سرکردہ لوگوں نے اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے گئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چادر کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں تھاما اور قریش کے دوسرے لوگوں کی مدد سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار تک پہنچا کر نصب کر دیا۔ شکریہ۔